بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز القرآن۔ اعجاز کا لفظ جو ہے نا، آپ صرف اس پر غور کریں تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معجزے سے نکلا ہے۔ معجزہ یعنی کسی کو عاجز کر دینا، کوئی ایسی چیز دیکھ لینا جس کے مقابلے میں کوئی انسان کچھ اور نہ لا سکے بلکہ اس کی عقل دنگ رہ جائے، وہ حیران رہ جائے۔ اعجاز القرآن یعنی قرآن کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید بے مثل اور یکتا ہے۔ یہ عظمتوں اور حکمتوں کا بھرپور خزانہ ہے۔ اس کے دامن میں سابقہ آسمانی کتب کی حقیقتیں جگمگاتی نظر آتی ہیں۔ یہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا فرقان حمید ہے۔ یہ برہان، نور مبین اور رضیائے اسلام ہے۔ اچھا، اعجاز کے معنی اور مفہوم جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اعجاز کا لفظ معجزے سے نکلا ہے۔ معجزے کے معنی عاجز اور لاجواب کر دینے والی چیز کے ہیں، یعنی ایسا فعل یا عمل جسے کوئی دوسرا انجام نہ دے سکے۔ یہ فعل بغیر اللہ کے عطا کیا صادر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو معجزے اس لیے عطا ہوتے تھے تاکہ گمراہ لوگ ماورائے عقل یعنی عقل سے بالاتر کارنامے دیکھ کر دنگ رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور نبی کی صداقت کے قائل ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی معجزہ تھی، اور اللہ نے اپنے سابقہ انبیاء کو قسم قسم کے معجزے عطا کیے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات یہ تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ بیمار کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو اس کا مرض ختم ہو جاتا۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دے کر باہر نکالا تو وہ انتہائی چمکدار ہو گیا تھا، اور اپنی لاٹھی کو جب زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے مشہور ہیں، جس میں شق القمر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے، اور ایک جو تھا درخت جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نہ برداشت کر سکا، جب آپ نے ممبر بنوایا تھا تو وہ رونے لگ گیا۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہے جس میں ایک اونٹ نے آپ کو شکایت کی تھی۔ پھر ایک واقعہ ہے کہ صحابہ نے جب کسی چڑیا کے انڈے یا شاید بچے اٹھا لیے تھے تو وہ اس چڑیا نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی تھی۔ اسی طرح قرآن حکیم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ یہ معجزہ قیامت تک اپنی حیثیت کو برقرار رکھے گا۔ کلام اللہ تعالیٰ کا عظمت اور شان والا کلام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقیات پر فوقیت اور عظمت عطا کی ہے، اسی طرح اس کلام کو دنیا بھر کی تمام کتابوں سے تمام کلاموں کے اوپر فوقیت دی ہے۔ کلام اللہ احسن الحدیث یعنی بہترین کلام ہے، کوئی دوسرا کلام اس کے مقابلے میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ بات کو نکھار دینے والا کلام ہے۔ نکھار دینے والا مطلب اتنا ترجمہ نہیں لگ رہا، اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ یہ تو قول فیصل ہے، یعنی فیصلہ کن کلام ہے، یعنی وہ کلام ہے جو فیصلہ کر دے اور بعد میں اس کے سامنے کوئی بات، کوئی چیز، کوئی دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ شک و شبہ سے بالاتر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، خدا نے عام انسانوں سے خطاب فرما کر اپنی نازل کی ہوئی آسمانی اور الہامی کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی لحاظ سے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ اوراق ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہیں، ان میں خالص حق کی تعلیم پیش کی گئی ہے، کسی نوعیت کے باطل اور فاسد افکار و نظریات ان میں راہ نہیں پا سکتے۔ غریزہ کہ اس کتاب کا ہر مضمون برحق اور اس کا ہر لفظ صدق ہے۔ یہ کتاب ایک کامل کتاب ہے، اس کے سامنے جتنی بھی کتابیں لائی جائیں سب ناقص ہوں گی۔ معجزانہ کتاب۔ قرآن کریم کا ایک معجزانہ کتاب ہے، یہ بے نظیر اور بے مثل ہے۔ یہ فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بے مثال ہے، جامعیت میں یکتا ہے، اثر آفرینی میں کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے، ہدایت میں اپنا جواب نہیں رکھتی، تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ قرآن کا بے مثل ہونا اور معجزہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ ایک بزرگ ہستی ہے جس کا کلام بے مثل ہے۔ سورہ الانعام میں آتا ہے، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ چکی ہے۔ محفوظ کتاب۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی یہ بھی آخری آسمانی کتاب ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ آئے گا، نہ کوئی آسمانی کتاب آئی اور نہ آئے گی۔ قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا آئینہ دار ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار خود رب ذوالجلال ہے، لہٰذا یہ قیامت تک اپنی اصل صورت میں قائم رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ مکمل ضابطہ حیات، یہ کتاب قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ اور پہلو ایسا نہیں جو اس میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ افراد ہو یا اقوام، سبھی کے لیے آئینہ ہے۔ اس کے الفاظ، اس کی عبادات، اس کے مضامین اور اس کی پیش کردہ ایک مکمل دستور حیات ہے جو شروع سے لے کر آخر تک یک رنگ اور آپس میں ہم آہنگ ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو یا مرنے کے بعد آخرت کا، اس کی تعلیمات ہر مرحلے پر ہر معاملے سے متعلق جامع، واضح اور مکمل ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں بیان کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی ہر چیز بیان کر دی ہے۔ دنیا کے لیے چیلنج، یہ بے نظیر کتاب ہے جس کی مثال کوئی دوسرا نہیں لا سکتا۔ یہ دعویٰ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے کہ اس قرآن کی مثل تو لاؤ، کہیں کہا گیا کہ 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، اور پھر کہا گیا آخر میں کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ، بلکہ سورۃ الکوثر کو صحابہ نے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا کہ چلو اس صورت کے مقابلے میں جو 3 آیات پر مشتمل ہے تم ہی کوئی 3 الفاظ بنا لاؤ، 3 لائنیں لکھ لاؤ، ٹھیک ہے۔ شاعری میں بڑے مشہور تھے نا عرب، لیکن پھر بھی وہ عاجز رہ گئے اور انہوں نے جو ہے جواب میں کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم شک میں ہو اس وحی کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اس چیلنج کا کوئی آج تک مقابلہ نہیں کر سکا، اس وجہ سے کتاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی سچی کتاب ہے۔ اثر آفرینی، یہ کتاب اپنی اثر آفرینی کے حسن میں جواب نہیں رکھتی۔ بڑے بڑے سرکش اور دشمنان اسلام قرآن مجید کی آیات سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کا بیان ہے، حضرت عمر فاروق کا ایمان لانے کا واقعہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے اپنے بہن اور بہنوئی سے قرآن مجید کی چند آیات سنی تو اس قدر متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے۔ رؤسائے کفار کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنانے لگیں تو تم شور مچاؤ کہ لوگ سن کر متاثر نہ ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَاللَّغْوَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کفار نے کہا اس قرآن کو نہ سنا کرو، اس کے پڑھتے ہوئے شور و غل کرو شاید تم جیت جاؤ۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ جو ہمارے پاس اتنے سارے ڈرامے ہیں، موویز ہیں، اور دن رات ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں، شور مچتا ہے، آوازیں آتی ہیں، تو یہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ پورا ایک سسٹم ہے جو ہمیں قرآن کو سکون سے، غور و فکر سے دور رکھتا ہے۔ جامعیت، قرآن کریم ادب کے میدان میں اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مکمل اور جامع احکامات کا مجموعہ ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو دنیا کے انسانوں کے لیے ضروری ہو لیکن اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ یہ ہر زمانے کے لوگوں کی راہبر اور رہنما ہے۔ کبھی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب یہ کتاب لوگوں کی ہدایت سے قاصر ہو۔ معاشرتی، ملکی، فوجی، عدالتی، تعزیری، سیاسی قوانین اسی میں ہیں۔ ماضی اور حال اور مستقبل کی صداقت، اب یعنی یہ سارے نا پوائنٹس جو ہیں یہ رینڈم پوائنٹس نہیں ہیں، یہ معجزات ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں اتنی جامعیت ہو کہ میرے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے، میری پیدائش سے لے کے میری وفات اور پھر میری وفات کے بعد سے لے کے وہ کوئی کتاب جو ہے ایکسپلین کرتی ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا مجھے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے، یا جو ہے میرے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں صحیح گائیڈنس کوئی کتاب نہیں دے سکتی۔ اور دیکھیں
یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ یہ ہمارا پاسٹ بھی ہمیں بتاتی ہے، ہم کہاں سے آئے، ہمارا مستقبل بھی بتاتی ہے، ہم کہاں جائیں گے، اور پھر صرف بتاتی ہی نہیں بلکہ ہمیں گائیڈ بھی کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حساب سے، تاکہ ہماری اگلی زندگی جس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا، تو وہ وہاں پہ کیسے ہم لوگ رہیں گے، کیا کریں گے، اور اب کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری آخرت اچھی ہو۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں غیر مسلموں کا اعتراف۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس میں مختلف جو ہے میں تھوڑے سے پوائنٹس آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس عظیم اور مقدس کتاب نے نہ صرف یہ کہ ایمان والوں کو بام عروج پہ پہنچایا بلکہ غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا۔ قرآن مجید، جارج سیل کہتا ہے کہ قرآن مجید بلا شبہ عربی کی سب سے بہتر اور مستند کتاب ہے۔ کسی انسان کا قلم ایسی معجزانہ کتاب نہیں لکھ سکتا، اور یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں کہی اس نے بات؟ کیونکہ وہ عیسائی تھا نا، عیسائی یہ بات مانتے کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اس معجزے سے کہیں زیادہ بڑا معجزہ یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک پہلے بھی میں نے ایک بار کلاس میں تعارف بتایا تھا، جو سائنٹیفک تفسیر کے حوالے سے کتاب تھی، دا بائبل، دا قرآن، یہ اس کی تھی، کیا نام تھا، مورس بکاولے کی۔ تو مورس بکاولے جو تھے وہ عیسائی تھے، فرینچ ڈاکٹر تھے، اور جب وہ شاہ فیصل کے پاس آئے ان کا علاج کرنے تو انہوں نے وہاں پہ قرآن رکھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی سائنٹیفک چیزیں تھیں، کیونکہ وہ سائنس کا بندہ تھا تو اس نے نا اپنے انٹرسٹ کے متعلق سائنس کی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کیں ایک ڈائری میں، جتنی بھی اس کو قرآن میں ملی، اور نا وہ لکھ کے لے جا کے تو وہ اپنے جب فرانس واپس چلے گئے تو انہوں نے جا کے بائبل اٹھائی، اور بائبل میں جتنی چیزیں قرآن کے متعلق ملی انہوں نے وہ بھی ایک سائٹ پر لکھی، پھر انہوں نے دونوں کو کمپیئر کیا، اور جب کمپیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ جتنی چیزیں قرآن نے سائنس کے متعلق بتائی تھیں 1400 سال پہلے، وہ آج بھی ویسے کی ویسے صحیح ہیں، درست ہیں، وہ اصول جو ہیں وہی سائنس کے اصول ہیں، وہی لاگو ہوتے ہیں، اور جتنی چیزیں بائبل نے بتائی تھیں نا ان میں سے اکثر و بیشتر غلط تھیں، اور مطلب وہ سائنس کے اصولوں کے مطابق نہیں تھی۔ تو اس چیز نے جو ہے نا ان کو اسلام کی طرف مائل کیا، وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی یہ تھا کہ قرآن، سائنس اور بائبل۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ حق اور سچ ہے کہ جو 1400 سال پہلے کی جو باتیں تھیں وہ اب بھی چونکہ تو لاگو ہے، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی وہ رہیں گی، وہ آسمانی حقائق اور وہ آفاقی حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں کہ یہ سچ ہے، وہ ہزاروں سال بعد بھی سچ ہی رہے گا، چاہے جتنے مرضی آپ تجربات کر لیں، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔